پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ لیکن اس وقت آپ کا موڈ خوشگوار ہے۔ اگر مجھے جلدی ناشتہ نہ ملا تو ممکن ہے میری کیفیت رات کی سی ہو جائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں لڑکی بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، بس میں ابھی ناشتہ لگواتی ہوں اور آئندہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور میں گہری سانس لے کر چھت کو گورنے لگا۔ خوب مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، ابھی نہ جانے اور کہاں کہاں تماشا بننا پڑے۔ انجانے حالات کو سنبھالے رکھنا سخت مشکل کام ہے۔ گرینی ہی نے مجھے ناشتے کی اطلاع دی۔ اس وقت کمرے میں صرف وہی دونوں لڑکیاں تھیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا اور وہ گردن جھکائے میری ضرورت کی چیزیں مجھے سرو کرتی رہیں۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو لوسیا آ گئی۔ میں نے مسٹر بیکر کو آپ کے آنے کی اطلاع دے دی ہے جناب، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ سے ملاقات کے لیے وقت چاہتے ہیں، کون سا وقت دے دوں انہیں؟ لنچ پر بلا لو، میں نے جواب دیا اور لوسیا نے گردن جھکا دی۔ ان کے علاوہ کچھ نئے لوگوں نے بھی آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، مثلا جم آرگنائزیشن، ڈالی ووڈ پروڈکشن اور ہالی ووڈ ایمپوریم۔ یہ ادارے اکثر فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد تو ظاہر نہیں کیا سر، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی فلموں میں آپ کا مالی تعاون چاہتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان سے رابطہ قائم نہ کرو۔ میری خواہش ہے کہ زیادہ لوگوں کو میری آمد کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ بہت بہتر جناب، تو میں مسٹر بیکر کو آپ کا پیغام ارسال کر دوں؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی دن کی مصروفیات کیا رہیں گی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں مس لوسیا، مسٹر بیکر سے ملاقات کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی پروگرام بن جائے تو دوسری بات ہے۔ بہت بہتر، لوسیا نے کہا اور پھر مجھ سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ میں بھی وہاں سے اٹھ کر اپنی نشست گاہ میں آ گیا، جسے ایک خوبصورت دفتر کی حیثیت دی گئی تھی۔ یہ کمرہ بھی ڈیکوریشن کے لحاظ سے نفیس ترین تھا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے حالات پر غور کیا۔ لوسیا کے ایک جملے نے صورتحال کسی حد تک واضح کر دی تھی۔ گویا مسٹر بوب ہیرلیسن ایک ایسی شخصیت تھے جن سے لوگ اپنی فلموں میں مالی تعاون کے خواہش مند تھے۔ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں کسی کی مالی حیثیت جو ہو سکتی تھی، کم از کم اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یہ جوشو بھی خطرناک آدمی ہے۔ اگر یہ جرائم کی زندگی اختیار کر لے تو یقیناً ایک خطرناک مجرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اب نہ جانے اس نے یہ کیا چکر چلایا ہے اور نہ جانے میں کس حد تک اس کے معیار پر پورا اترتا ہوں۔ میری ایک بھی غلطی مجھے ڈبو سکتی ہے، ذرا سی غلطی کھیل ہی بدل سکتی ہے۔ بہرحال اب تو نمٹنا ہی تھا، چنانچہ میں ہوشیار ہو گیا۔ لوسیا نے تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجھے بتایا کہ مسٹر بیکر دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے باقی وقت میں خود کو ان سے گفتگو کے لیے تیار کیا۔ میں نے اس گفتگو کے لیے دل ہی دل میں کافی مشق کر لی تھی، اور اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں در حقیقت ایک بہت بڑا کاروباری ہوں اور اپنا سرمایہ منافع بخش کاموں میں لگانے کا خواہش مند ہوں۔ میرے ذہن سے دوسرے سارے خیالات نکل گئے تھے اور اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں تھا۔ ٹھیک 12:30 بجے لوسیا نے مجھے اطلاع دی کہ مسٹر بیکر پہنچ گئے ہیں۔ لوسیا نے ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا تھا۔ یہ بات پہلے سے طے ہو گئی تھی کہ مسٹر بیکر کا استقبال لوسیا کرے گی اور ان کے آنے کے 10 منٹ کے بعد میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت کی ملاقات کے لیے لوسیا ہی نے میرے لباس کا انتخاب کیا تھا اور پھر 10 منٹ اس لباس کے پہننے میں صرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں مسٹر بیکر سے ملاقات کرنے چل پڑا۔ اس کوٹھی کا ڈرائنگ روم بھی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈرائنگ روم کے بجائے اسے ڈرائنگ ہال کہنا مناسب تھا۔ تقریباً 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی بیش قیمت اشیاء سے سجایا گیا تھا۔ مسٹر بیکر کے ساتھ 2 خوبصورت لڑکیاں اور 4 مرد تھے۔ دونوں لڑکیاں حیرت انگیز طور پر ہم شکل تھیں۔ انہوں نے نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے، اسی طرح مرد بھی سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ مسٹر بیکر سرخ ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ایک خود غرض سے انسان نظر آتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ کنجوس فطرت کی غماز تھی۔ لمبی لمبی انگلیوں والے اور سرد ہاتھوں سے انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھ سے ملاقات پر نہایت خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ دوسرے تمام لوگ بھی میرے استقبال کے لیے اٹھ گئے تھے۔ مسٹر بیکر نے ان سے میرا تعارف کرایا۔
ان میں کچھ جانے پہچانے تھے اور ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں نمایاں شہرت کے حامل تھے۔ میں نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر مسٹر بیکر نے لڑکیوں کی طرف رخ کر کے کہا، یہ میری بیٹیاں شائلی بیکر اور ایملی بیکر ہیں۔ دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، لیکن عام طور پر لوگ انہیں جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں۔ آپ ہماری توقع کے بالکل خلاف ہیں مسٹر بوب۔ عموماً کاروباری لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بوڑھے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاپا۔ ہم آپ کو بھی ایسی ہی ایک شخصیت سمجھ رہے تھے۔ ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں مس بیکر، کیا کاروباری ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ میں نے خود کو اس ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، خاص طور پر ایک بڑا اور تجربہ کار کاروباری ہونے کے لیے۔ دراصل عمر تجربہ دیتی ہے، اور بڑا کاروباری انسان تجربات کے بعد ہی بنتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر حیران ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں آپ اتنے بڑے کاروباری بھی ہیں، ایملی نے جواب دیا۔ دراصل یہ لڑکی انسانوں کی فطرت پر ریسرچ کرنے کی بے حد شوقین ہے۔ اسے مختلف لوگوں کے حالات زندگی جمع کرنے کا جنون ہے، اور اس سلسلے میں اس کے پاس بڑا ذخیرہ ہے۔ اکثر مقامی اور باہر کے رسائل میں اس کے مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ میں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے حالات زندگی جمع کیے ہیں، ان کی نفسیات، ان کی سوچ اور ان کی عملی زندگی کے بارے میں میرے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوں گی، ایملی نے کہا۔ دلچسپ مشغلہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے لیے سر دردی بھی مسٹر بوب، ایملی نے کہا اور ہنس پڑی۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ اب میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ بتائیے، آپ اس عمر میں ایک بڑے کاروباری کیسے بنے؟ اوہ، واقعی یہ تو پریشانی کی بات ہے، میں نے کہا۔ نہیں جناب، آپ یقین کریں، میں اس سلسلے میں آپ کے ذہن پر بار بالکل نہیں بنوں گی۔ بس آپ سے قریب رہنے کی اجازت ضرور چاہوں گی جب تک آپ یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا۔ ایملی دلچسپ لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی صحبت سے بور نہیں ہوں گے مسٹر بوب، مسٹر بیکر نے ایملی کی سفارش کی۔ اور مس شائلی، میں نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا، یہ فلسفی ہے، دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ رہتی ہے، لیکن آپ سے ملاقات کی شائق تھی۔ آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی ہے مسٹر بیکر، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے گفتگو ہونے لگی۔ فلمی ماحول کی باتیں تھی، ان باتوں سے خود اپنی شناخت بھی ہو رہی تھی جو بہت ضروری تھی، اور جو کچھ مجھے اس گفتگو سے معلوم ہو سکا وہ یہ تھا کہ میں ایک بااثر اور دولت مند انسان ہوں۔ بہت سے ممالک میں مختلف انڈسٹریز میں میرا سرمایہ لگا ہوا ہے، اور میں نے فلم انڈسٹری میں اپنا سرمایہ لگانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ اگر در حقیقت ایسے کسی شخص کا وجود تھا تو وہ کہاں تھا، اور جوشو نے کن بنیادوں پر مجھے اس کی حیثیت دے دی تھی؟ یہ تو بے حد خطرناک جرم تھا، اور اس میں کافی خطرات پوشیدہ تھے۔ میں نے دوپہر کے کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا، اس کے لیے مسٹر بیکر بہت ممنون ہوئے اور بولے، آپ کی اس پرخلوص پیشکش کو میں رد نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے اعزاز میں ایک بہت بڑی ضیافت دوں جس میں ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے تمام افراد شریک ہوں، مشہور ترین فلم سازوں اور فلمی اداکاروں سے آپ کا تعارف ہو۔ میں اس سلسلے میں آپ سے تاریخ کا خواہاں ہوں۔ مجھے آپ کے خلوص کا اعتراف ہے مسٹر بیکر، لیکن اتفاق سے آپ کی اس خواہش کے جواب کے طور پر مس ایملی کو بھی ان کے سوال کا جواب مل جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا مسٹر بوب؟ ایملی نے پوچھا۔ میں نے عمر کے چند سال صرف اس لیے بچائے ہیں کہ میں زیادہ الجھنوں میں نہیں پھنستا، کاروبار کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا ہوں اور ان پر فوری عمل شروع کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، میں پچھلی رات خاموشی سے یہاں آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی، کیونکہ میں ان کے فرائض کے چند گھنٹے خود نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ ایئرپورٹ آتے، انتظار کرتے، اہتمام کرتے، چنانچہ میں خاموشی سے یہاں پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ میں اپنی سیکرٹری مس لوسیا سے اس بات کی تصدیق کراؤں گا کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کی ہے۔ برائے کرم مس لوسیا، مسٹر بیکر کو یہ نام بتائیں۔ اور لوسیا نے یہ نام گنوا دیے۔ پھر میں دوبارہ مسٹر بیکر سے مخاطب ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کا پروگرام نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے مسٹر بیکر کہ انسان اخلاقی بندشوں میں بھی جکڑ جاتا ہے۔ آپ یہ اہتمام کریں گے، اس میں میرا تعارف دوسرے لوگوں سے بھی ہوگا، ان میں سے چند مخلص لوگ بھی کچھ پیشکش کریں گے، اور میرا طویل وقت اس میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس یہ بات بہتر ہوگی کہ میں چند روز قیام کر کے آپ سے کام کی بات کروں، اور اسی دوران ہالی ووڈ اور اس کے مقامات کی سیر بھی کر لوں۔ بہت خوب، بہت خوب، ایملی نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے یہ قیمتی بات ذہن نشین کر لی ہے مسٹر بوب،
لیکن میری ایک پیشکش آپ ضرور قبول کریں۔ وہ کیا مس ایملی؟ میں نے پوچھا۔ ہالی ووڈ اور اس کے مضافات کی سیر کے لیے میں خود کو گائیڈ کی حیثیت سے پیش کرتی ہوں۔ بہت بہتر، یہ ٹھیک ہے، میں نے تکلف سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ان خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں مسٹر بوب، اور حقیقت میں آپ ایک عملی انسان ہیں۔ مسٹر بیکر بولے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں سے بھی اس تعاون کا خواہش مند ہوں کہ وہ صرف اپنی ذات تک مجھ سے رابطہ رکھیں اور میری آمد کی خبر کو خود تک ہی محدود رکھیں۔ کیا میرے دوست مجھ سے تعاون کریں گے؟ میں نے بیکر کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں سے پوچھا۔ ضرور جناب، آپ کی اس سوچ نے ہمیں نئی راہیں دکھائی ہیں، ان لوگوں نے جواب دیا۔ مسٹر بیکر میری اس خصوصی توجہ پر بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور میں دل ہی دل میں اس لمبے کھیل پر حیران ہو رہا تھا جس کا انجام میرے سامنے نہیں تھا۔ شام کو 4 بجے مسٹر بیکر واپس چلے گئے۔ میرے اور ان کے درمیان کاروباری گفتگو کے لیے دوسرا دن طے ہو گیا تھا۔ باقی وقت میں نے اپنی سوچوں کے درمیان گزارا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد دیر تک مجھے یہی احساس رہا کہ میں در حقیقت ایک بڑا کاروباری ہوں، اور پھر میں خود پر ہنس پڑا۔ سرزمین پنجاب کا ایک آفت زدہ کیسی کیسی مشکلات کا شکار ہوا ہے۔ ایک جذبے نے سینے میں سر ابارا تھا، اور میں نے اس کے حضور اپنا مستقبل پیش کر دیا تھا۔ اپنے سنہرے خواب قربان کر دیے تھے۔ ہر جذبہ قربانی چاہتا ہے۔ تاریخ کی لکیریں خون سے کھینچی جاتی ہیں، اور مجھے اس کے لہو کا قطرہ قطرہ اس جذبے پر نچھاور کرنا تھا۔ میں ایک لمحے کی قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے جذبات کو بوند بوند غسل کرنا تھا۔ خدا اسے ثابت قدم رکھے۔ دوسرے دن 10 بجے مسٹر بیکر پھر آ گئے۔ ان سے یہی وقت طے ہوا تھا۔ اس وقت ہم دونوں نے خالص کاروباری گفتگو کی۔ مسٹر بیکر تنہا تھے اور کل کی طرح غیر سنجیدہ نہیں تھے۔ میں نے بھی پوری توجہ سے ان سے گفتگو کی۔ وہ فلم ساز تھے اور اس وقت ان کی ایک فلم زیر تکمیل تھی۔ دوسری فلم کے لیے انہوں نے مجھے سرمایہ لگانے کی پیشکش کی، جسے میں نے منظور کر لیا اور مسٹر بیکر کو اجازت دے دی کہ اس کی کاغذی تیاریاں شروع کرا دیں۔ اس کے نتیجے میں مجھے فلم کی کہانی بھی سننی پڑی تھی۔ بہرحال پورے سکون سے میں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تھی۔ ان سارے معاملات کے طے ہو جانے سے مسٹر بیکر بے حد خوش تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ایملی کو میں نے بڑی مشکل سے روکا ہے۔ وہ 2 بجے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ کیا آپ اس بے وقوف لڑکی کو برداشت کر لیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے مسٹر بیکر۔ اچھا ہے، ہالی ووڈ کی سیر کے لیے مجھے ایک ذہین ساتھی میسر ہو جائے گا، میں نے کہا، اور مسٹر بیکر خوشی خوشی چلے گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری شراکت کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں ایملی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے جان بوجھ کر یہ ساتھ قبول کیا تھا۔ اس دوران مسٹر جوشو کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری طرف سے کوئی غلط اقدام ہوا تو وہ میری رہنمائی کریں گے۔ میرے ذہن پر بھی کم بار نہیں تھا۔ میں سارے معاملات سے ناواقف ہونے کے باوجود جس طرح انہیں نبھا رہا تھا اسے میرا دل ہی جانتا تھا۔ ایک ایک لمحہ محتاط رہنا پڑتا تھا۔ ادھر یہ ذہنی خلجان بھی تھا کہ کوئی قدم مسٹر جوشو کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ چنانچہ اپنا ذہنی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں نے یہ مصیبت قبول کر لی تھی۔ پھول کی طرح شگفتہ ایملی میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک حسین لباس پہنا ہوا تھا اور کھلی چھت کی ایک خوبصورت کار میں آئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ تو اب آپ مجھ پر ریسرچ کریں گے مس ایملی؟ میں نے پوچھا۔ یہ کام میں خفیہ طور پر کروں گی اور آپ کو بوریت کا شکار نہ ہونے دوں گی۔ ہاں، آپ سے ایک درخواست ہے، وہ بولی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایملی کی بجائے ایمی کہا کریں، بس یہ اچھا لگتا ہے۔ بہتر ہے، اس طرح تو آپ نے میری ایک مشکل بھی حل کر دی ہے۔ اوہ، کیا کوئی مشکل بھی تھی؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، آپ کے نام میں ایک معمولی سی تبدیلی سے میرے منہ میں کھٹاس سی گل جاتی تھی۔ ایملی اور املی میں معمولی سا فرق ہے۔ میں نہیں سمجھی، ایملی تعجب سے بولی، اور میں مسکرانے لگا۔ ظاہر ہے وہ املی کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے سے قبل میں نے اپنی شکل و صورت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ پنگلی نے جو مجھے نقش و نگار دیے تھے وہ جوں کے توں تھے۔ حالانکہ ہالی ووڈ کی سڑکیں میرے لیے سخت مخدوش تھی، لیکن اب مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ ایملی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کے برے چمکدار بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ انہیں بار بار سمیٹتی ہوئی بہت بلی لگ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سفر کر کے وہ سانتا مونیکا کے ساحل پر پہنچ گئی۔ سانتا مونیکا کا ساحل ہزاروں موٹر کاروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں پارکنگ ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ایملی پریشانی سے چکر کاٹنے لگی اور پھر وہ پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑی، جہاں کاریں کھڑی کرنے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنی ہوتی تھی۔ وہاں اس نے کار کھڑی کر دی اور پھر ہم چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔
यहाँ से गुजरते हुए पहले पैलिसेड्स पार्क पड़ता है जो तकरीबन 3 मील लंबा है। उस पार्क में दाखिल होकर मैंने हॉलीवुड की असल रौनक देखी। पार्क में लातादाद लोगों का हजूम था। हसीनो शादाब लान और उनके किनारे तनावर दरख्त, घास पर खेलते हुए बच्चे और उससे जरा फासले पर चिल्ड्रन पार्क में झूले, दस्ती गाड़ियों पर हॉट डॉग्स नाम की कोई चीज फरोख्त करने वाले जिनके गिर्द जबरदस्त हजूम लगा हुआ था। बाद में मुझे मालूम हुआ हॉट डॉग्स एक किस्म का सैंडविच है। पार्क में थोड़ी देर रुक कर हम साहिल की तरफ चल पड़े। समंदर के उस वसी साहिल पर बेशुमार मर्द और औरतें चहल कदमी करने में मसरूफ थे। मैं और एमली उनके दरमियान से गुजरते रहे। मैंने एमली को कई बार अपनी तरफ निगरां पाया था, न जाने वो क्या अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल मैंने इस सिलसिले में उससे कोई सवाल नहीं किया, इससे नुकसान पहुंच सकता था। एमली को खुलकर बोलने का मौका मिल जाता। मैं इस तरफ से मोहतात रहना चाहता था। मुझे तो अपना काम निकाल कर किसी तरह अमेरिका से निकल जाना था। साहिल की सैर भी खत्म हो गई और एमली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यहाँ से वनीस चलें। ये भी एक छोटा सा साहिली शहर है और यहाँ भी एक खूबसूरत पार्क है। वनीस का पार्क भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ भी हम मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि रात हो गई। वापसी में मैंने रात के वक्त बेवरली हिल्स के हसीन इलाके को हसीन तर पाया। एमली मुझे अदाकारों के बारे में बताती जा रही थी, यहाँ तक कि हम अपनी कोठी में दाखिल हो गए। एमली हंसती हुई मेरे साथ ही अंदर आ गई थी और ये खतरे की बात थी। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गया। आपका ड्राइंग रूम मिसाली हुस्न रखता है, उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया अम्मी, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या खातिर करूं। लेकिन वो एक तस्वीर की जानी मुतवज्जे थी। मैं इस मुसीबत से बचने की तरकीब सोच रहा था कि उसने खुद ही एक सवाल कर दिया। मिस्टर बॉब, एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? पूछो, मैंने थूक निगल कर कहा। उमूमन इंसान उम्र की उस मंजिल में जाकर दौलतमंद होता है जब वो बूढ़ा हो चुका होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्हें सब कुछ विरसे में मिलता है। हमारे यहाँ दौलतमंद नौजवान लड़कियों में बहुत हर दिल अजीज होता है। आपके मुल्क में आपकी भी यही कैफियत होगी। आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है मिस एमी जो मेरी जिंदगी में एक नासूर की हैसियत रखता है। मैंने अचानक गमज़दा होकर कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या बात है मिस्टर बॉब, आप कुछ अफसुर्दा हो गए। मैं चाहता था मिस एमी कि कोई लड़की अब मुझसे ये सवाल ना करे। आपने मेरे सारे गम ताज़ा कर दिए हैं। लेकिन क्यों? वो उठकर मेरे सोफे पर आ गई। आखिर ऐसी क्या बात है? एक जमाना था, मैंने सर्द आ भरकर कहा, लोग मुझे दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान समझते थे। औरत और शराब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। मुझे अपनी शनासाओं के नाम और चेहरे भी याद नहीं रहते थे और मेरे दोस्त सारी दुनिया से मेरे लिए शराब के तोहफे भेजते थे। लेकिन फिर अचानक ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी से निकल गईं। इस तरह के अब इनका तस्वुर भी मेरे लिए होलनाक हो गया है। क्यों? वो हैरत से बोली। तुमने इस दौरान मुझे शराब का नाम लेते भी नहीं सुना होगा। हाँ, लेकिन क्यों? एमली का इस्तेजाब बढ़ता जा रहा था। मैं बीमार पड़ गया। इस तरह की मेरी जिंदगी इख्तिताम के करीब पहुंच गई। डॉक्टरों ने मुझे फैनी फेशो का मरीज करार दे दिया और मेरी तकदीर पर स्याह मोहर सबत कर दी। उन्होंने मेरे लिए पेश गोई कर दी कि अगर शराब का एक कतरा भी मेरे मैदे में उतर गया तो मैं चंद रोज में जिंदा न रह सकूंगा। ये दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टरों का फैसला है, मैंने गमजदा लहजे में कहा। और एमली हैरत ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन थी।